وہ اپنے کمرے میں ٹہلتی ہوئی مسلسل 2 گھنٹے سے حیدر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ معائشہ اور اس کے کزن کے گھر سے جانے کے بعد حیدر بھی ایک خفا سی نظر اس پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جب نتالیہ اسے رات کے ڈنر کے لیے بلانے گئی، ڈنر کے دوران بھی حیدر نے اسے کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ کل آئس کریم والی حرکت کو لے کر وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، تو حیدر نے بھی اس کے کمرے میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید وہ اسے کچھ ٹائم دینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت نتالیہ حیدر کی ناراضگی کا سوچتی ہوئی حیدر کے کمرے کا رخ کرنے لگی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ نتالیہ کمرے کے دروازہ کھول کر صوفے پر بیٹھے حیدر سے کمرے میں آنے کی اجازت مانگنے لگی، جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ مرضی ہے تمہاری، وہ بنا نتالیہ کی طرف دیکھے بے نیازی سے بولا، تو نتالیہ اس کے سڑے سے انداز اور جواب کو نظر انداز کرتی حیدر کے کمرے میں آ گئی۔ کیا میں یہاں صوفے پر بیٹھ جاؤں؟ نتالیہ معصومیت سے بولتی ہوئی حیدر کے پاس صوفے پر اشارہ کرتی اسے پوچھنے لگی۔ مجھے اعتراض نہیں۔ اس کی بے نیازی میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں آیا تو وہ اپنا موبائل دیکھتا بولا، تو نتالیہ حیدر کو گھورتی ہوئی حیدر کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا میں آپ کا یہ موبائل توڑ دوں؟ نتالیہ دوبارہ معصومیت سے بولتی ہوئی حیدر کے ہاتھ سے اس کا موبائل لے کر آف کر کے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ حیدر خاموشی اور سنجیدگی اپنے اوپر طاری کیے نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو اسمائل دیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھنے لگا تو نتالیہ نے حیدر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں بیٹھیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب کی بار حیدر کا ہاتھ پکڑے وہ بہت پیارے انداز میں بولی، تو حیدر اس کی خواہش کو رد نہیں کر سکا۔ وہ واپس اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ نتالیہ حیدر کو، جبکہ حیدر نتالیہ کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ تمہیں کچھ بات کرنی تھی۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد حیدر نتالیہ کو یاد دلانے لگا۔ پہلے آپ مجھے بتائیے، مجھ پر غصہ ہیں یا مجھ سے خفا ہیں؟ نتالیہ اس کے انداز اور اجنبی رویے پر حیدر سے پوچھنے لگی۔ تم پر غصہ ہونے یا تم سے خفا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں وہی کرنا ہے جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے یا جو تم سوچ بیٹھی ہوتی ہو۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ مجھے میری غلطی کا معلوم ہونا چاہیے۔ نتالیہ بھی سنجیدگی سے حیدر سے پوچھنے لگی۔ اچھا، تو تمہیں تمہاری غلطی بھی معلوم نہیں ہے؟ حیدر اس پر تعجب کے ساتھ افسوس کرتا بولا۔ اگر آپ کو معائشہ کے کزن کا آنا برا لگا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ حیدر، میں نے تو اس کو دعوت دے کر نہیں بلایا تھا۔ نتالیہ حیدر سے پوچھنے لگی۔ وہ گھر میں زبردستی گھسا تھا۔ میری غیر موجودگی میں تم نے اسے اندر آنے کی اجازت کیوں دی؟ اگر میں گھر پر موجود نہ ہوں تو تم ایسے ہی کسی اجنبی کو گھر میں بلا لو گی؟ حیدر کے انداز میں خفگی کی رمق شامل تھی۔ وہ نتالیہ کو دیکھتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ صحیح ہے، مجھے آپ کی غیر موجودگی میں یوں اجنبی مرد کو گھر کے اندر نہیں بلانا چاہیے تھا، مگر وہ شریف لڑکا ہے، اس نے کوئی غیر مہذب بات یا حرکت نہیں کی میرے سامنے۔ نتالیہ حیدر کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر آہستہ آواز میں بولی۔ نہیں تو وہ پہلے غصے میں اس کو کس قدر ڈانٹتا تھا۔ یہ شکر تھا کہ اب وہ اس سے خفا تھا مگر نرمی برت رہا تھا۔ وہ شریف لڑکا یہاں میری بیوی یعنی تمہیں پرپوز کرنے آیا تھا۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ گھر سے باہر لے جانا چاہتا تھا تاکہ تمہیں کافی پلا کر تم سے شادی کا پوچھے۔ حیدر غصہ دبائے نتالیہ کو دیکھتا ہوا اسے فضیل کے ارادے کے بارے میں بتانے لگا، جسے سن کر نتالیہ حیرت سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ میں اس کی کافی پی کر شادی سے انکار کر دیتی اور واپس گھر آ جاتی۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ نتالیہ کے بولنے پر حیدر خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی، یعنی وہ اس بات پر غیر سنجیدہ تھی۔ حیدر دوبارہ صوفے سے اٹھا۔ نتالیہ نے دوبارہ حیدر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا سوری نا بابا، پلیز معاف کر دے۔ آپ کو معلوم ہے آپ اس طرح کے موڈ میں مجھے کچھ خاص اچھے نہیں لگتے۔ نتالیہ حیدر کو منانے والے انداز میں بولی، تو حیدر اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتا ہوا بولا، میں تمہیں ویسے بھی کچھ خاص پسند نہیں۔ حیدر اس کو دیکھ کر بولتا ہوا کمرے سے جانے لگا، تو نتالیہ صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر راستہ روکتی ہوئی بولی، اگر ایسی بات ہوتی تو میں آپ کو بطور شوہر دل سے قبول نہیں کر چکی ہوتی۔ نتالیہ بولتی ہوئی حیدر کے کمرے سے باہر جانے لگی۔ اب کی بار حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نتالیہ کو روکا، تو تم نے ہمارے رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے اور مجھے دل سے اپنا شوہر مان لیا ہے؟ حیدر نتالیہ کا ہاتھ تھام کر بے حد سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگا۔ نتالیہ نے بے حد آہستگی سے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور حیدر کو ایک نظر دیکھ کر واپس اپنی پلکیں جھکا لیں، جس پر حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اس کا خوبصورت اقرار تھا جس پر حیدر نے نتالیہ کو خود سے قریب کر لیا۔ حیدر، مجھے اب اپنے کمرے میں جانے دیں۔ نتالیہ حیدر کی دسترس میں
اس کی نگاہوں سے گھبراتی ہوئی اس سے بولی، کون سا اپنا کمرہ؟ جو کمرہ میرا ہے آج سے وہی کمرہ تمہارا بھی ہے۔ حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کو شرمانے پر مجبور کر چکا تھا۔ محبت جیسے جذبے سے پہلے نا آشنا تھا میں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے یہ جو اپنے اندر میں تمہارے لیے محسوس کرنے لگا ہوں، اس احساس کو ہی محبت کہتے ہیں۔ حیدر نتالیہ کو حصار میں لے کر بولتا ہوا اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ نتالیہ خود میں سمٹتی ہوئی حیدر کو دیکھ کر بولی، مجھ سے کبھی بھی خفا مت ہوئیے گا حیدر۔ نتالیہ کے بولنے پر وہ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس پر جھک گیا۔ اپنی زندگی سے کوئی کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ حیدر سنجیدگی سے بولتا ہوا نتالیہ پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ حیدر میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اس کو بے حد چاہا تھا۔ کون لڑکی خود اپنے منہ سے کسی مرد کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے؟ مگر میں نے اس سے سچ میں محبت کی تھی، اس سے محبت کا اظہار کیا تھا جس کا یہ صلہ ملا مجھے۔ وہ اتنے آرام سے مجھے اگنور کر کے اس نتالیہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اتنی آسانی سے تو میں حیدر کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ اس وقت معائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی غصے میں بھری فضیل کے آگے بولی۔ وہ حیدر کو نتالیہ کے ساتھ دیکھ کر ان دونوں کے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ معائشہ، اگر تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو حیدر تمہیں چھوڑ کر نتالیہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنے والا، بلکہ نتالیہ اس کی زندگی میں پہلے سے شامل ہو چکی ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے وہ ذہنی طور پر نتالیہ کے ساتھ اپنا رشتہ قبول نہ کر پا رہا ہو، مگر حیدر اب حقیقت کو اور اپنی شادی کو قبول کر چکا ہے۔ معائشہ، مجھے افسوس ہے تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مگر کبھی کبھار ہم قدرت کے فیصلوں کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں زندگی میں ہم جو بھی چاہیں وہ سب مؤثر ہو جائے۔ اگر تمہیں سچ میں حیدر سے محبت ہے تو اس حقیقت کو قبول کر لو کہ اس کے ساتھ تمہارا جوڑ نہیں بلکہ حیدر اور نتالیہ کا جوڑ تھا، جو ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ ہونے کے باوجود بھی قدرت نے بنا دیا۔ فضیل معائشہ کو سمجھاتا ہوا بولا تو وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ شاور لینے کے بعد وہ کچن میں آ چکی تھی تاکہ حیدر کے لیے ناشتہ بنا دے۔ حیدر بیڈ روم میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ کل رات حیدر نے اس کو اپنے قرب کا اعزاز بخش کر نتالیہ سے اپنا رشتہ مزید مضبوط کر لیا تھا۔ نتالیہ خود بھی حیدر کو بطور شوہر قبول کر کے دل و دماغ سے اس رشتے کے لیے راضی ہو چکی تھی۔ کچن میں ہوئی آہٹ پر نتالیہ مڑ کر دیکھنے لگی۔ کچن کی دہلیز کے پاس کھڑے حیدر کو شرارت بھرے انداز میں مسکراتا دیکھ کر وہ اپنے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ چھپا کر دوبارہ مڑ گئی۔ حیدر جب جب اس کو یوں مسکرا کر دیکھ رہا تھا وہ یہی اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اب کی بار نتالیہ نے اپنا رخ موڑا تو حیدر چلتا ہوا کچن کے اندر آیا۔ وہ نتالیہ کی پشت پر کھڑا اس کو دونوں شانوں سے تھام کر نتالیہ کے کان کے قریب ہونٹ لاتا ہوا پوچھنے لگا، اپنے کوئی خاص وجہ مجھ سے یوں نظریں نہ ملانے کی؟ اس سے پہلے تو تم بڑی دلیری اور کانفیڈنس سے مجھ سے باہر بات کر جایا کرتی تھی، اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ حیدر اس کے بے حد قریب کھڑا نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ اس کے لہجے میں کہیں بھی شرارت نہیں تھی، صرف آنکھوں کی بجائے۔ اب مجھے معلوم ہو چکا ہے جتنے شریف آپ نظر آتے ہیں اتنے شریف ہیں نہیں، نتالیہ پلکیں جھکا کر حیدر سے بولی۔ کل رات اس نے جو روپ حیدر کا دیکھا تھا وہ بالکل انوکھا اور مختلف تھا۔ حیدر نتالیہ کی بات سن کر زور سے ہنسا۔ اس نے اپنا ایک بازو نتالیہ کی کمر کے گرد حمائل کیا جبکہ اپنا دوسرا ہاتھ نتالیہ کے گال پر رکھتا اس کی گردن تک لے آیا۔ کل رات اگر شرافت دکھا دیتا تو تم میرے کمرے سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں سونے چلی جاتی۔ حیدر آہستگی سے بول رہا تھا، اس کے ہونٹ نتالیہ کے گال کو چھونے لگے۔ حیدر کی بات پر نتالیہ اس کا حصار توڑ کر پلٹی اور حیدر کو گھور کر دیکھتی ہوئی بولی، جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ نتالیہ کی بات پر اس کے گھور کر دیکھنے پر حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ نتالیہ کو رخ اپنی جانب کر کے اس کو ایک بار پھر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اچھا، تو پھر میں یہ سمجھوں کہ میرا کل رات والا انداز تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آیا؟ اوکے، آئندہ سے میں اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر تمہارے موڈ کا پہلے خیال رکھوں گا۔ حیدر نتالیہ کو حصار میں لیے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا کافی سنجیدگی سے بولا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں بھی شرارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ نتالیہ ایک دم بول پڑی، حیدر، میں نے ایسا کب کہا کہ مجھے کچھ برا لگا کل رات؟ مجھے کچھ برا نہیں لگا۔ حیدر کے یوں اچانک سنجیدہ ہونے پر وہ ایک دم سے یہ بات بولی، مگر دوبارہ حیدر کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ دیکھ کر وہ بری طرح بلش کر کے حیدر کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر اس کے بالوں کو الگ کرتا پوچھنے لگا، تم خوش ہو نا اس بدتمیز انسان کے ساتھ پر؟ حیدر نتالیہ کا چہرہ دیکھ کر اسے پوچھنے لگا، خوش اور مطمئن دونوں؟ حیدر کو دیکھتی ہوئی وہ سرگوشی میں بولی تو حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر
اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پھر اچانک حیدر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جس پر نطالیہ نہ سمجھے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کل رات یہ غلط فہمی تو تمہاری دور ہو گئی ہوگی کہ میرے اندر سن 65 کی بڈھی روح نہیں سمائی ہوئی۔ حیدر کے شرارت بھرے لہجے میں بولنے پر نطالیہ حیدر کے سینے پر مکہ مارتی خود بھی مسکرا دی۔ تبھی باہر سے ڈور بیل کی آواز آئی۔ میں دیکھتا ہوں، حیدر نطالیہ کو بولتا ہوا دروازہ کھولنے چلا گیا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ میں تم سے ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی معائشہ کو دیکھ کر حیدر ایک پل کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ تبھی معائشہ حیدر کو دیکھ کر بولی، کیوں نہیں، اندر آؤ۔ حیدر پورا دروازہ کھول کر معائشہ کو راستہ دیتا ہوا بولا تو معائشہ گھر کے اندر چلی آئی۔ کون ہے حیدر؟ کچن سے ڈائننگ ہال میں آتی نطالیہ تھوڑی اونچی آواز میں حیدر سے پوچھ رہی تھی کہ حیدر کے ساتھ آتی معائشہ کو دیکھ کر نطالیہ ایک پل کے لیے وہیں رک گئی۔ کیسی ہو نطالیہ؟ معائشہ نے غور سے اس کے کھلے روپ کو دیکھا۔ وہ پہلی 2 ملاقاتوں سے زیادہ فریش لگ رہی تھی۔ معائشہ اس کا حال پوچھتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ نطالیہ نے ایک نظر خاموش کھڑے حیدر کو دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ معائشہ کو جواب دیا، تمہارے سامنے ہوں۔ معائشہ مسکراتی ہوئی بولی تو نطالیہ کے ہونٹ سمٹ گئے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ کھو جانے کا احساس واضح تھا، جس سے نطالیہ نظریں چرا گئی۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ نطالیہ معائشہ پر سے نظریں ہٹا کر حیدر کو دیکھ کر بولی اور کچن کی طرف رخ کرنے لگی۔ نہیں، چائے میں پی کر آئی ہوں، مجھے صرف حیدر سے بات نہیں کرنی، تم سے بھی کرنی ہے، تم بھی آؤ پلیز۔ معائشہ کے بولنے پر نطالیہ حیدر کو دیکھنے لگی۔ سٹنگ روم میں وہ تینوں ہی بالکل خاموش بیٹھے تھے، تب بات کا آغاز حیدر نے کیا۔ معائشہ، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا تم اس کے مستحق نہیں ہو، لیکن ایک لڑکی جو میرے نکاح میں آ چکی ہے وہ اب میری بیوی ہے۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دے گا کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اس سے شادی کرنے کے دوسرے دن میں نے تم سے وہ سب کہا تھا، مگر حقیقت تو یہ ہے میں نطالیہ کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا۔ مجھے نہیں معلوم میری بات پر تمہیں مجھ پر غصہ آئے گا، افسوس ہوگا، یا پھر تم مجھ سے نفرت کرنے لگو، مگر سچ تو یہ ہے جب تم نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا میرے اندر تمہارے لیے وہ احساسات پیدا نہیں ہوئے تھے جو نکاح کے بعد نطالیہ کے لیے پیدا ہو گئے۔ یہ اچانک سے میرے ساتھ کیسے ہو گیا، میں اس بات سے انجان ہوں۔ تم میرے اس عمل کی جو چاہے سزا دے دو، میں خاموشی سے قبول کر لوں گا، مگر نطالیہ سے رشتہ ختم کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ حیدر کے بولنے پر معائشہ مسکراتی ہوئی اپنی آنکھیں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ حیدر کے بولنے پر معائشہ مسکراتی ہوئی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ نطالیہ کو معائشہ کی اس وقت کی دلی کیفیت پر دکھ ہونے لگا۔ کل مجھے تمہارے اوپر شدید غصہ آیا تھا، یہ سوچ کر کہ تمہیں وہ محبت کبھی نظر ہی نہیں آئی جو میں نے تم سے کی ہے، مگر جب خود کو تمہاری جگہ پر رکھ کر سوچا تو میرا غصہ ختم ہونے لگا۔ معلوم ہے حیدر، محبت ایک غیر فطری عمل ہے، کوئی اچانک سے ہمارے دل میں آ کر بس جاتا ہے، یا پھر کسی کو پانے کی خواہش ایک دم سر چڑھ کے بولتی ہے۔ کسی کو ہر وقت سوچتے رہنا، یہ سب انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے تمہیں چاہا مگر تمہارے دل میں میری محبت اپنی جگہ نہیں بنا سکی۔ شاید یہ نکاح کے بولوں کی تاثیر ہے، یا پھر ایک رشتے سے جڑ جانے کی کشش کہ تمہیں نطالیہ سے محبت ہو گئی۔ مجھے دکھ تو ہے، مگر صحیح فیصلہ لیا ہے تم نے نطالیہ کو چن کر۔ یہ تمہاری بیوی ہے، اسی کا تم پر حق ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر خوش رہو۔ معائشہ حیدر اور نطالیہ کو دیکھتے ہوئے بولی اور صوفے سے اٹھ کر سٹنگ روم سے باہر نکلی۔ اس کے گھر سے چلے جانے کے بعد نطالیہ ابھی تک سن ہو کر بیٹھی تھی۔ تب حیدر اپنی جگہ سے اٹھ کر نطالیہ سے بولا تو حیدر کو دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا حیدر، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ نطالیہ اداس لہجے میں پھر سے حیدر سے بولی تو حیدر نے نطالیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر کیا کروں، واپس بلا لوں اسے؟ سوتن کے روپ میں قبول کر لو گی نا اس کو؟ حیدر نے یہ بات بالکل سنجیدہ لہجے میں بولی، جس پر ایک پل کے لیے نطالیہ سناٹے میں آ گئی، مگر دوسرے ہی پل وہ حیدر سے بولی، آپ معائشہ سے شادی کر لیں۔ حیدر، میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں۔ اب کی بار جھٹکا لگنے کی باری حیدر کی تھی۔ بے ساختہ اس نے نطالیہ کا تھاما ہوا ہاتھ چھوڑا۔ آر یو سیریس؟ وہ حیرت زدہ ہو کر نطالیہ سے پوچھنے لگا۔ جی، میں بالکل سیریس ہوں کر یہ بات کر رہی ہوں آپ سے۔ حیدر، آپ معائشہ سے بات کریں اس سلسلے میں۔ نطالیہ خود ہی حیدر کا ہاتھ پکڑ کر اس سے بولی تو حیدر نے اس کی بات کو غیر سنجیدہ لیتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں نے سوتن والی بات صرف مذاق میں کہی تھی نطالیہ، اب ہم دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔
حیدر نتالیہ سے بولتا ہوا ٹاپک کو کلوز کر کے صوفے سے اٹھا۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، اپنی باتوں اور کاموں سے سب کو حیران کر دینے والی۔ لیکن آپ اس بات پر سنجیدگی سے غور کریں، حیدر اس طرح معائشہ کو بھی آپ کا ساتھ میسر ہو جائے گا۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ اگر مجھے لگتا کہ میں تمہارے ساتھ اور معائشہ کے ساتھ رشتے میں توازن برقرار رکھ سکتا تو یہ بات تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں خود اس سے دوسری شادی کا کہہ دیتا۔ اس لیے آئندہ یہ بات دوبارہ اپنے منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے ایک بات تو آج میں نے یہ جان لی، تم بہت آسانی سے مجھے کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ حیدر نے آخری بات بہت عجیب لہجے میں بولی تو نتالیہ بے ساختہ اس کے پاس آ کر بولی، بہت بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے سوتن کو برداشت کرنے کے لیے۔ یہ بات میں نے صرف معائشہ کے لیے بہت بڑا دل کر کے بولی تھی، کیونکہ وہ آپ کو سچ میں لائک کرتی ہے۔ کسی دوسری کے لیے آپ ایسا سوچیں گے تو میں آپ جان سے مار ڈالوں گی۔ نتالیہ کی بات پر حیدر زور سے ہنسا۔ بے فکر رہو، تمہاری موجودگی میں میری سوچیں کہیں اور بھٹک ہی نہیں سکتی۔ شام میں تیار رہنا، آفس سے جلدی آؤں گا۔ حیدر نتالیہ کے گال پر محبت بھرا لمس چھوڑ کر آفس جانے لگا، اس بات سے بالکل انجان کہ اس کے پیچھے کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔